آج جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم عید کے حوالے سے یہ پروگرام کر رہے ہیں، اور عید کے معنی جیسے خوشی، مسرت یا جشن کے ہوتے ہیں، اور اس سے مراد خوشیوں بھرا دن ہوتا ہے جو بار بار لوٹ کر آتا ہے۔ تو جیسے کہ ہم لوگ اپنے ملک میں نہیں ہیں، آپ لوگوں میں نہیں ہیں، تو ہم یہ آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں کے لوگ جو ہیں، جو ہم اپنے ملک کے بغیر ہم یہاں پہ کس طرح عید مناتے ہیں، کس طرح گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں، آپ لوگوں کی کمی کو ہم کس طرح جو ہے وہ محسوس بھی کرتے ہیں، اور اس کو پورا کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی حوالے سے ہم اس کمی کو جو ہے خوشی میں تبدیل کریں۔ تو میرے ساتھ مغل صاحب ہیں، جہاں زیب مغل صاحب ہیں، جو ماشاءاللہ سے بہت اچھے پاپ سنگر ہیں، اور ان کی ہم کچھ سنگنگ سے بھی لطف اندوز ہوں گے، اور کچھ ان کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ سر آپ کیسے عید مناتے ہیں یہاں پہ؟ عید کا اسکیجول جو ہے وہ تو زیادہ تر لوگوں کا سو کے گزرتا ہے تو لیکن میں انرجی فل عید مناتا ہوں۔ میرے بہت سارے یہاں پر فینز ہیں، فالوورز ہیں، ان کے ساتھ بہت ملاقات رہتی ہے اور انجوائمنٹ رہتا ہے، کافی لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے گھر پہ۔ جی تو لیکن پاکستان سے جن لوگوں کا تعلق ہے وہ اپنی زمین کو، اپنے وہاں کے عزیز و اقارب کو بہت مس کرتے ہیں، یہ بات بالکل سچ ہے۔ میرے ساتھ ہیں یو اے کے مشہور ایک ڈرامہ نگار اور ڈرامہ پروڈیوسر اسد زردان صاحب، تو یہ بھی آج ہمارے ساتھ اس عید کی خوشیوں میں شامل ہیں۔ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی خوشیاں بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہم لوگ کر رہے ہیں، اور آئیے آج ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ زیدان بھائی، سب سے پہلے تو خوش آمدید آپ کو ہمارے پروگرام میں۔ تو کچھ بتائیں تھوڑا سا، رمضان آپ کا کیسا گزرا؟ سب سے پہلے تو آپ کو، پاسون اور رتن ٹی وی کو، اور تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے پیار بھرا سلام اور عید مبارک۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنا اچھا تعارف میرا کرایا، اور آپ سب کے پروگرام میں بیٹھ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ اور جہاں تک رمضان کی بات ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ پردیس میں جو رمضان ہوتا ہے وہ پھر کس طرح سے گزرتا ہے۔ سحری پہ اٹھو تو گھر والوں کی یاد آتی ہے، افطاری پہ بیٹھو تو گھر والوں کی یاد آتی ہے۔ تو یہ سب تو زندگی کے ساتھ چل رہا ہے، اور اب عید ہے جیسا کہ، تو عید میں بھی آپ کو سب سے پہلے تو نماز کے بعد فکر ہوگا کہ یار آج میں اپنے گھر سے دور اور میں گھر والوں کے ساتھ جا کے ملوں، ایسا ہوتا ہے۔ تو بس، تو اس کے علاوہ کیا عید پہ کیا پروگرام آپ لوگ کرتے ہیں؟ جیسے دوستوں کے ساتھ ہم لوگ سب ایک ایسی جگہ پہ گھر سے دور ہیں اور گھر والوں سے بھی یاد آتی ہے، لیکن اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ ایسا کوئی پروگرام آپ نے آج کا بنایا؟ آج کے دن، عید کے دن، جو خوشیوں سب دوستوں کے ساتھ بانٹتے ہیں؟ تو کوشش کر رہے ہیں کہ نماز کے بعد کھانا وانا کھا کے کہیں، ایک تو گرمی بھی بہت زیادہ ہے، تو نماز کے بعد کہیں نکلیں گے اور پھر انجوائے کریں گے کہیں نہ کہیں، تاکہ موسم جب تک ٹھنڈا بھی ہو جائے۔ موسم تو ٹھنڈا ہوگا انشاءاللہ، اور جیسا کہ آپ نکلیں گے تو پتہ چلے گا باہر کیا حالات ہے کیا نہیں ہے، اس کے بعد ہی کچھ کہہ سکتے ہیں۔ گرمی تو کافی ہے، گرمی تو میں کافی یہ ہے۔ بات کہنا چاہتی ہوں کہ ماشاءاللہ رمضان جو ہے یہ ہمارے لیے بہت اللہ پاک کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اس میں ہمیں جو نارمل ڈیز میں اس کے ثواب جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو عید ہے ہمارے لیے اس سے بھی بڑا نام ہے کہ ہم اتنی رحمتوں اور بابرکتوں کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں خوشی کا دن دیتے ہیں، گرمی ہو یا سردی ہو، تو ہمیں اس دن کو بہت پرجوش طریقے سے منانا چاہیے۔ چلیے، یہ ایک کوسچن جو ہے میرا وہ آپ تینوں مرد حضرات سے ہے کہ موسٹلی جو عید ہوتی ہے وہ ہم لیڈیز سے منسوب کی جاتی ہے، جی مہندی، چوڑیاں، اور انفارچونیٹلی میں مہندی نہیں لگا سکی کیونکہ کچھ مصروفیات رمضان میں آپ لوگوں کو پتہ ہے اتنی تھی، تو پھر میں اس چیز کو میں مس کر رہی ہوں ابھی بھی اسٹل۔ تو ہو سکتا ہے یہاں سے شوٹنگ کے بعد سیدھے مہندی لگوائیں، کیونکہ اس کے بغیر ہماری عید ادھوری ہوتی ہے۔ تو آپ مرد حضرات جو ہیں، آپ لوگوں کی کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں؟ کیا آپ لوگ شاپنگ کرتے ہو عید پہ؟ تینوں سے کوسچن۔ ہمارا تو سب سے پہلے بتاؤں کہ جو روایتی ہمارا حساب ہے، جی، میں پختون فیملی سے میرا تعلق ہے، تو ہمارا ایک ٹوپی ہوتی ہے، ایک صدری ہوتی ہے، واسکٹ جسے کہتے ہیں، جی، اور ساتھ میں وہ رومال وغیرہ، اور پھر سارے دوست مل جاتے ہیں۔ پھر وہ جو سحری پہ ڈھول والا ہمیں جگانے آتا ہے نا، پھر وہ جب آٹا مانگنے کے لیے آتے ہیں تو پھر ہم اس کو وہاں پہ پکڑ لیتے ہیں، اور پھر سارا دن وہ ڈھول بجاتے ہیں اور ہم لوگ اتن کرتے ہیں۔ اور ہمیں اچھا لگتا ہے اگر وہ اپنے کیپ اور وہ صدری کیا جو آپ بول رہے ہیں اس میں آتے تو ہمیں زیادہ اچھا لگتا ہے۔ ہاں بالکل، وہ میں بھی سوچ رہا ہوں کہ مجھے ویسے ہی آنا چاہیے تھا، لیکن بس وہ بدقسمتی سے میں نہیں آ سکا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ بڑی عید آئے گی تو پھر میں اپنے اس گیٹ اپ میں آؤں گا۔ یعنی بڑی عید تک ہمیں ابھی انتظار کرنا پڑے گا کہ آپ اس پہ بڑی عید بس یوں، آپ کو پتہ ہے کہ پردیس میں دن کیسے گزرتے ہیں، تو بس آئی سمجھے۔ مغل بھائی، آپ کا نیا البم آ رہا ہے ابھی عید کے حوالے سے جو ہے، اس میں کچھ نئی چیز لا رہے ہیں آپ؟ کیا اس میں کچھ نیا آپ نے کچھ ٹچ کیا ہے یا کیا ہے اس میں؟ بالکل، اس میں میں نے کچھ
ہندوستانی کریکٹرز جو ہیں ان کے ساتھ مل کے ایک ویڈیو کیا ہے، اور آپ یقیناً بہت جلدی اسے منظر عام پر دیکھیں گے۔ رائل ریکارڈز پاکستان سے لانچ ہو رہا ہے، اور کافی اچھا البم اس دفعہ یہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ تو اس دفعہ کی مارکیٹنگ پلان بہت اسٹرانگ ہے، کیونکہ ہم میڈیا کے ساتھ مل کے اس کو لانچ کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن سر آج ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں گوگل پہ نہیں، آپ کے ساتھ لائیو سننے کا ہمیں موقع ملے گا۔ نہ صرف ہمیں، ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی اس سے مستفیض ہوں گے آپ کی اس بالکل سنگنگ سے۔ بالکل، مجھے بہت خوشی ہوگی کہ میں اپنے اس البم سے آپ کو کچھ سنا سکوں۔ اور جی میں سر۔ ایک بار میرا اتفاق ہو چکا ہے کہ میں ان کو لائیو سن چکا ہوں، ماشاءاللہ اچھا گاتے ہیں لائیو، اور آج پھر دوسرا موقع ہے، تو آپ کون سا گانا سنا رہے ہیں آج ہمیں؟ آج زردان میں ایک نیا سانگ ہے جو کہ میں نے شادی بیاہ کے مناسبت سے اور عید کی خوشیوں کے مناسبت سے کچھ اس طرح سے بالکل جو ہے نا اس میں کچھ روٹنے منانے کا ذکر ہے، تو میں نے کہا کہ چلو اس موقع پہ اسے جو ہے پھر منائیں ذرا، کیسے مناتے ہیں؟ بنانا کس کو ہے؟ بھابھی کو بنانا ہے یا صرف کسی اور کو بنانا ہے؟ مجھے یہ بھی بتا دیں تاکہ ویورز بھابھی اگر دیکھنی تو دیکھ لیں، یہ بنانے چلیں تو دیکھ لیجئے گا کہ کیا ہے۔ قریشی صاحب، میں عید کے بعد گھر واپس جانا چاہتا ہوں، آپ کیوں مجھے نکلوانے کے چکر میں؟ اور ویسے بھی یہ عید الفطر ہے، وہ بقرہ عید نہیں ہے۔ ہاں، ورنہ میری قربانی جائز ہو جاتی ہے۔ تو آپ سنائیے پھر آج ہمیں آپ کیا سنانے لگے ہیں؟ रूठ के ना जाओ गोरी, बात मान जाओ गोरी, रूठ के ना जाओ गोरी, बात मान जाओ गोरी, ऐसे न शर्माओ, हमसे मिलने तो आ जाओ, हमसे मिलने तो आ जाओ, रूठ के ना जाओ गोरी, बात मान जाओ गोरी, ऐसे न शर्माओ, हमसे मिलने तो आ जाओ, हमसे मिलने तो आ जाओ। हमसे छुपाया तूने सबसे कहा है, हमने भी तो सब सुन ही लिया है, से कहा है, हमने भी तो सब सुन ही लिया है, हमसे ना घबराओ, हमसे मिलने तो आ जाओ, हमसे मिलने तो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। बातों से तेरी मेरा दिल नहीं भरता, रातों को कहीं मेरा दिल नहीं लगता, बातों से तेरी मेरा दिल नहीं भरता, रातों को कहीं मेरा दिल नहीं लगता, ऐसे न तरसाओ, हमसे मिलने तो आ जाओ, हमसे मिलने तो आ जाओ, रूठ के ना जाओ गोरी, बात मान जाओ गोरी, ऐसे न शर्माओ, हमसे मिलने तो आ जाओ, हमसे मिलने तो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, ماشاءاللہ چلیں جی، اچھا لگا۔ گوری کو پتہ چل گیا ہوگا تو میرے خیال سے وہ مان ایک گئی تو گانا ہوگی۔
اوپر سے پھر کیلے کا کھانا اور ساتھ میں سوئیاں کھانا. سبحان اللہ. جی کیا بات ہے. اچھا صاحب ہم نے ماحول ہی کچھ گھر کا سا بنایا ہوا ہے کہ جیسے اپنی فیملی ممبرز ہوتے ہیں اور ہمیں ایسے ہی محسوس ہو کہ اپنے بہن بھائی ہیں ہم, اور مل کے ہم لوگ پردیس میں اپنی عید کا جو ہے وہ اس کو دوبالا کر رہے ہیں مزے کو, تو ہمیں اچھا لگ رہا ہے اسی ماحول میں بیٹھنا. آپ نے گوری کو تو یاد کیا, تو آپ پلیز سوئیاں بھی دیکھیے, میٹھا منہ کیجیے Thank you very گوری much. پہنچ جائے. اگر آ جائے تو وہ سوئیاں اسے کھلائیں ہم بھی, لیکن ہم لوگ تو کھا ہی رہے ہیں. تو ہم سوئیوں کے ساتھ ساتھ وہ عید کے میں کچھ کوسچنس بھی کرتی جا رہی ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ عید لینا آپ لوگوں کو زیادہ اچھا لگتا تھا کہ اب عیدی دینا اچھا لگتا ہے زیادہ, یہ بتائیں. بھائی اس وقت تو میں آپ سے عیدی کا مطالبہ کرنے ہی جا رہا تھا, لیکن آپ نے اب یہ کویشچن مجھ سے پوچھ لیا, تو یقیناً عیدی لینا جو ہے وہ زیادہ اچھا لگتا ہے. اور عید تو ویسے بچوں کی ہی ہوتی ہے, اور میں فی الحال اپنے آپ کو بچہ ہی سمجھتا ہوں, تو مجھے سب ایکٹر بھی بچے ہی ہوتے ہیں نا, ہر کسی کا رول کر رہے ہوتے ہیں تو بالکل ہم بچے ہی ہیں نا, بالکل تو اس لیے ہمارا عیدی لینا بنتا ہے. تو اس کا ہاں مجھے لگ رہا ہے سوچنا پڑے گا کہ کیا واقعی کون لینے والا ہے اور کون دینے والا ہے. نہیں, جو کہتے ہیں نا کہ جو تہوار ہوتا ہے وہ قوم کی علامت اور پہچان ہے, اور ہم باشعور قوم ہیں, اور ہم میں جو ہے نا ماشاءاللہ جو چھوٹے بھائی ہوں وہ بھی بڑے بھائیوں کے کردار ادا کرتے ہیں, تو وہ چھوٹے ایکٹر ہوں یا بڑے ہوں, تو ہم یہ روایت جو ہے نا وہ توڑنا نہیں چاہتے. زردان صاحب انڈائریکٹلی کی ڈیمانڈ ہوئی ہے. یہ بشرا بھابی میں کویشچن میں پھنسا رہی ہوں, عیدی لے کے جائیے. انڈائریکٹلی عیدی کی ڈیمانڈ ہوئی ہے. ٹھیک ہے, نہیں وہ دیکھیں بھائی چھوٹا ہو یا بڑا ہو بہنوں کو تو دیتا ہی ہے. اور رہ گئی میری بات, میں تو تھوڑا سائڈ پہ اسی لیے بیٹھا ہوں کہ ٹھیک ہے بہن بھائی آپس میں بات چیت کر لیں, میں بعد میں دیکھوں گا. بات سنیں, ایک اور بھی بات ہے اس میں کہ انہوں نے بھائی کا ذکر کیا ہے, جبکہ ہم دونوں دیور ہیں اور وہ بھی چھوٹے ہیں, تو ہماری عیدی لینا بنتی ہے. میں نے ابھی کیا کہا ہے کہ جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ بھی بڑا, ہم وہ بڑوں والا کردار ادا کرتے ہیں. اور کچھ بچپن کی کوئی یاد, کوئی ایسا قصہ جو آپ ہمیں ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں, آپ یا اسد بھائی, کچھ بتائیے ہمیں اپنی عید کے بارے میں. ایک آپ کے ساتھ ایک اپنا چھوٹا سا ایک لطیفہ ہی سمجھ لیں کہ میں نے بچپن میں کیا تھا. جی جی. ہمارے گھر کے ساتھ ایک مندر ہوا کرتا تھا. جی جی. تو آپ کو پتہ ہے کہ جب بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو اسکول سے بنک مارنے کا بڑا شوق ہوتا ہے. جی. تو ہم نے بھگوان کی جو گردن ہے نا, وہ بھگوان تھا بنا ہوا, تو اس کی گردن پہ ہم نے کیل لگایا ہوا تھا. اور جب ہم وہاں سے اسکول سے بھاگنے کا سوچتے تھے نا, تو پھر ہم بھگوان کی گردن پہ بستے لٹکا کے اور آگے سے کہتے تھے کہ بھگوان اس کی رکشا کرنا, بس ہم نہا کے بھی آئے. لیکن کبھی پکڑے گئے, کبھی پتہ چلا اس کے بارے میں کچھ؟ بالکل پتہ چلا. پھر وہ ان کو پتہ چلا کہ اس کھڑکی سے آتے ہیں, تو انہوں نے وہ کھڑکی بند کر دی, اور پھر ہمارے جو پیرنٹس ہیں ان کو انہوں نے شکایت بھی لگائی, اور اس کے بعد پھر انہوں نے ہماری فیلڈنگ لگانی شروع کر دی. پھر وہ آپ کو پتہ ہے کہ جب پانی میں بندہ نہا رہا ہوتا ہے نا, تو سارے کپڑے سوکھ جاتے ہیں, لیکن اس کا جو یہ بیلٹ ہوتا ہے نا وہ نہیں سوکھتا. تو پھر جب ہم گھر آئے نا تو کہتے ہیں نہا کے آئے ہو, اسکول سے بھاگے تھے. ہم نے کہا نہیں, ہم نے قسمیں اٹھانی شروع کر دی. تو جب انہوں نے سارے کپڑے چیک کیے وہ خوش تھے, جب انہوں نے بیلٹ چیک کیا کہتے ہیں نہیں تم لوگ نہا کے آئے ہو. پھر صحیح ہمارا ریمانڈ ہوا پھر اس دن. اور گوگل بھائی آپ کچھ بتائیے, بچپن کی یادیں آج تازہ کریں ہمارے ناظرین کے ساتھ, ہمارے ساتھ. میرا بچپن قریشی صاحب یہیں پر گزرا ہے, اس لیے بہت سی عیدیں ایسی ہیں جو میں پاکستان میں خوش نصیب بچے جو ہیں جس طرح سے یہ عیدیاں بٹورتے ہیں, جس طرح سے یہ چھوٹی چھوٹی کھیل میں دیکھتا ہوں, اور عیدی لے کر دکانوں پہ چلے جانا اور چھوٹی چھوٹی چیزیں لینا, وہ سب میں اتنی اچھے سے انجوائے نہیں کر سکا کیونکہ میرا زیادہ ٹائم تو یہیں گزر گیا ہے. لیکن آتے ہوئے آج مجھے راستے میں ایک لیبر نظر آیا, بہت اداس تھا. میں نے دریافت کرنے کی کوشش کی کہ اداسی کی وجہ کیا ہے, تو پھر مجھے معلوم ہوا کہ اس نے پاکستان جانے کا پلان کیا ہوا تھا لیکن اس کو چھٹی نہیں مل سکی. اس طرح کے بہت سارے یہاں پر دیسی ہمارے بھائی ہیں جو اپنی فیملیز کو مس کرتے ہیں. میں آپ کے چینل کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ کا چینل جو ہے وہ بہت سارے پردیسیوں کی آواز پاکستان تک پہنچا دیتا ہے یہاں سے. بہت بہت شکریہ جی اس کے لیے. نہیں, ہم لوگوں کی کوشش ہے کہ ہم لوگ پردیس میں ہیں, ہماری آواز وہ پاکستان تک پہنچے. نہ صرف پاکستان بلکہ یو ہی ہمارا دوسرا گھر ہے, اور جہاں ہم رہتے ہیں اور ہمیں ہر قسم کی سہولت یہاں موجود ہے. ہم شکر گزار ہیں حکومت کے اور جناب ہز آئینت شیخ خلیفہ صاحب کے, اور انہوں نے بہتر ہمیں کیا. ہر معاملے میں انہوں نے ہمیں ساتھ رکھا, اور ہر قسم کی تمام وہ سہولتیں جو کہ انہوں نے اپنے شہری کو دی وہ ہمارے پاس بھی ہیں, اور ہم اسی طرح آزادی سے گھوم پھر رہے ہیں. آج انہی کے مرہون منت ہے جو ان کے پالیسیز ہیں, ہم ان کے شکر گزار ہیں. تو اس کے علاوہ عید کے جو آپ کرتے ہیں پروگرام, تو آپ کے تو پروگرام عید پہ بہت ہوتے ہوں گے. بالکل, میرا آج بھی ایک کانسرٹ ہے یاس آئلینڈ پہ,
مجھے امید ہے کہ وہ اچھا جائے گا. انڈیا سے بھی کچھ اس میں سنگرز ہیں جنہوں نے شمولیت اختیار کی ہے, اور پاکستان سے مجھے بڑی خوشی ہے کہ مجھے سلیکٹ کیا گیا, تو میں وہاں پاکستان کی نمائندگی کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ. آپ سے بھی التماس ہے کہ آپ ضرور میرے کانسرٹ کے لیے دعا کریں. اگر وہ مفت کا ہے تو پھر میں ضرور آؤں گا. اللہ تعالیٰ آپ کو پہلے تو کامیاب کریں اس میں, کیا پاکستان کی نمائندگی کرنے جانے بڑی اچھی بات ہے. نہیں ماشاءاللہ وہ لیکن کہتے ہیں پہلے تلاش کرتے ہیں نا وہ ہمارے مفت کا کہاں کہاں ہو رہا ہے, تو وہاں پہ جا کے پہنچے فوری طور پہ. ارے قریشی صاحب آپ میڈیا والے ہیں, آپ کو کون روک سکتا ہے, آپ کو کون روک سکتا ہے. اگر آپ کو روکیں گے تو ہم ستاروں کا کیا ہوگا. نہیں ہم لوگ تو آپ کے ساتھ ہیں میں ماشاءاللہ. یہ جہاں سے مغل صاحب کی بات کو آگے بڑھانا چاہتی ہوں. انہوں نے بہت اچھا ٹاپک ہمیں دے دیا ہے کہ ایک پردیسی تھے, وہ اپنے ملک میں نہیں جا سکے عید پہ, تو جتنے بھی اپنے ملک میں اپنے دیش میں یہ جو بہن بھائی یہاں آئے ہوتے ہیں, ان کو یہ اگر ایک کال کر دیں کہ بھائی آپ ہمیں آ کے مل جائیں, تو میرا خیال سے وہ جو یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں لوگ, ان کو پتہ نہیں کتنی خوشی ہوگی, بجائے ایک کال کے کہ ہمیں ایک سیل فون یہ کوڈ لکھ لیں, ہمیں یہ سیل نمبر بھیج دیں, وہاں سے یہ موبائل بھیج دیں, یہ ڈریس بھیج دیں. یہ اس طرح کی فرمائشوں کو اگر ہم تھوڑا سا کٹ کر کے, اسپیشلی ان دنوں میں سمجھتی ہوں, تو یہاں کے جو لوگ ہیں وہ بہت خوش ہوتے ہیں. اور باقی دنوں میں بھلے آپ کال کریں نہ کریں, لیکن یہ ایک بہت اسپیشل ڈے ہوتے ہیں ہمارے لیے, اور چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو ہوتی ہیں ہماری, اس میں ہمارے لیے بہت ہی یہ بڑی خوشی بن جاتی ہے کسی کی کال کا آنا کہ جی ہمیں کوئی وش کر رہا ہے. اور موسٹلی تو ظاہر ہے اتنا وہ ہوتا نہیں ہے, وہ سو کے ہی دن گزر جاتا ہے, لیکن ہم موسٹلی وہ کالز پہ ہی بیٹھے ہوتے ہیں کہ اب اس کی کال آنی ہے, اب اس کی آنی ہے, تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. اور سیکنڈلی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کچھ ایسے بہن بھائی ہوتے ہیں, ریلیٹیوز میں ہوتے ہیں, نیبرز میں ہوتے ہیں, یا ہمارے گھروں میں جو کچھ میڈز آتی ہیں ان کے بچے ہوتے ہیں, ہم اپنے بچوں کو اس طرح موٹیویٹ کریں کہ ان کے سامنے ہم جو کچھ صدقہ یا خیرات کرنا چاہتے ہیں, اگر اسی کو ہم ایک اچھی وے میں ان لوگوں کو پہنچانا چاہیں, جیسے اپنے بچوں کو آپ کوئی گفٹ ریپ کر دیں کہ جی آپ فلاں جو ریلیٹیوز ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ وہ اتنے اچھی کنڈیشن میں نہیں ہیں, تو ہم ان کو کوئی اچھا سا گفٹ جو ہے کوئی ڈریس کے طور پہ بچوں کے, یا شوز, یا کچھ ایسی چیز جو ہم انہیں دلانا چاہتے ہیں, تو ان کو اگر بچوں کے تھرو یہ چیزیں دلائی جائیں تو وہ بچپن سے ہی ان کے اندر یہ بلڈ اپ ہو جائے گی چیز کہ ہم نے کسی کو گفٹ بھی دینا ہے, اور ایسے لوگوں کو جو صحیح میں حقدار ہیں. تو اگر جہاں ہم 4 جوڑے بنا رہے ہیں, اگر ہمارے انہی پیسوں کی وجہ سے ہمارے کوئی بہن بھائیوں کے وہی پیسے کام آ جاتے ہیں, تو اگر ہمارا ایک بھی جوڑا بن جاتا ہے تو میرے خیال سے یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات. زردان صاحب اتنی پیاری بات ہوئی ہے, کلیپ بنتی ہے جی ان کے لیے, کلیپ بنتی ہے سیریسلی. بہت بہت میں ایک بات کہنا چاہوں گا, عید جو ہے وہ ہمارے لیے نہیں ہے, ہماری جو یہ مقصد ہی ہمارا خوشیوں کو بانٹنا ہے. جو رمضان ہے, جو روزہ ہے, اس کا مقصد ہی ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دیا ہے کہ ہم اگر صبح سے ان کے نام پہ پانی نہیں پی رہے ہیں, یا سب کچھ ہمارے پاس ہوتا ہے, ہم فریج کھولتے ہیں ہمیں پیاس لگی ہوتی ہے, ہم روزے میں ہوتے ہیں, صرف یہ کہ ہماری کمٹمنٹ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتی ہے کہ ہم نے یہ چیز ابھی نہیں کھانی ہے, مغرب کے وقت کھانی ہے, افطاری کے وقت کھانی ہے. تو اگر ہم اس احساس کو کہ جن کے وقت نہ صبح کے وقت ہے کچھ کھانے کے لیے اور نہ رات کے وقت ہے کچھ کھانے کے لیے, تو اگر یہی احساس ہمارے دل میں آ جائے تو میرا خیال سے بہت ساری چیزیں جو ہیں ہم مل کے بیٹھ کے الحمدللہ خوشیوں سے منا سکتے ہیں, اور ان کے ساتھ, اور یہی دن ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اپنی محبت شیئر کرنے کے. جی یہ عید کے علاوہ بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جتنے بھی دوست ہیں, رشتہ دار ہیں, اور جو ہمارے ارد گرد جتنے بھی غریب غربا ہیں ان کا خیال رکھیں, اور بالکل وہ ہمیں کرنا بھی چاہیے. ہم سٹار لوگ جو ہیں وہ تو ہم کیمرے کے سامنے بیٹھ کے اپنا سارا کچھ ان کو بتا دیتے ہیں, اور وہ ہم کو دیکھ کر, اور ان کے بھی دلوں میں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ یار دیکھو کس طرح سے یہ جو ہے کر رہے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان غریب لوگوں کا بھی خیال رکھیں, اور ان کے ساتھ بھی ہم اسی طرح سے پیش ہیں جیسے ہم اپنے بچوں کے ساتھ آتے ہیں. تو میں اب آپ سے یہ آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ پورے پاکستان کو میری طرف سے عید مبارک, میری فیملی, میرے دوست, میرے تمام رشتہ داروں کو عید مبارک, اینڈ آئی مس یو. جی جہاں زیب بھائی صاحب, آپ بھی کچھ پیغام دیجیے آپ ہمارے لوگوں کو کچھ. میرا ایک بہت ہی خاص قسم کا پیغام ہے اپنے تمام سننے والوں کے لیے کہ یہ عید کا ایک ایسا خاص موقع ہے جس پہ آپ نے ناراضگیاں ختم کرنی ہیں, دلوں کو جوڑنا ہے, قریب آنا ہے. بہت سارے رشتہ دار, بہت سارے ایسے دوست جو ایک دوسرے سے ناراض ہیں, یہ موقع آپ کو ایک بہانہ مل رہا ہے. شاید اگلی عید
ہم دیکھیں نہ دیکھیں تو یہ ناراضگیاں اسی جگہ پہ ختم کریں اور اسی موقع سے فائدہ اٹھائیں. اور جس نے ایک دوسرے کے خلاف کوئی تھوڑی سی بھی دعوت دل میں رکھی ہے، خدا را دل میں نہ رکھیے، اس کے گھر چلے جائیے، عید مبارک کہیے، وہ آپ کو آگے بڑھ کے گلے سے لگائے گا. آپ میری بات کا یقین رکھیے. عید مبارک کہیے اور سوئیاں ان سے کھا کے آئیے. بالکل سویاں کھا کے سوئیاں آئیے. تو لازمی ہو، تو چھوٹی بڑی عید پہ بکرا اور چھوٹی عید پہ سوئیاں، یہ تو یہ پاکستان دیکھیں جی ہم نے آپ لوگوں کے لیے ارینج کیا ہوا ہے اپنے میں نے مہمانوں کے کھائی لیے. ہیں اور ان کا ماشاءاللہ. گانا سنتے ہوئے میں نے کہا نا کہ مزہ آ گیا جی، سین جی، میں، جی. اور ساتھ میں نے تھوڑا سا وہ بھی کیا تو مزہ آیا. جی ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اور امید ہے کہ آپ اپنے ریموٹ پہ اس کو چینج نہیں کریں گے. اور ماشاءاللہ ایک فیملی چینل ہے اور ہم انٹرٹین کر رہے ہیں آپ کو، تو ان کے بعد اور مہمان آئیں گے. جی ہمارے ساتھ ہیں وحید بٹ صاحب جو شوبز کا ماشاءاللہ سے ابھرتا ہوا ستارہ ہے. جی عید مبارک سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ خیر مبارک، آپ کو بھی عید مبارک. ہمارے ساتھ دوسرے آج کے مہمان ہیں اس شاندار صبح میں، جو کہ عید کی رنگینیوں کو اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں، سجاد قریشی صاحب، جو کہ ایک معروف سماجی اور سیاسی شخصیت بھی ہیں. آج ان سے بھی کچھ عید کے حوالے سے بات چیت کریں گے. میں دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور عید مبارک کہتا ہوں پاسون نیوز اور رتن ٹی وی کی طرف سے. سجاد بھائی کچھ آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کی عید کیسی گزرتی ہے؟ کیا آپ کو بہت عرصہ ہو گیا یہاں پہ؟ اور ماشاءاللہ آپ تو سماجی شخصیت بھی ہیں، لوگوں میں ملنا جلنا آنا جانا لگا رہتا ہے، تو کچھ بتائیے کچھ ہمیں آپ. قریشی صاحب، سب سے پہلے تو میں پاسون ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہم کو ادھر انوائٹ کیے. عید کی خوشیاں جو ہوتی ہیں وہ ہماری لوگوں کے ساتھ جو ہمدردیاں ہوتی ہیں، جو ہم لوگوں میں خوشیاں بانٹتے ہیں، ہماری اصل خوشیاں وہ ہیں. باقی یہ سیویاں کھانا یا مٹھائی کھانے یا جو دوسرے، یہ صرف ایک رسمی چیزیں ہیں. اصل خوشی جو ہوتی ہے وہ آپ چپ کر کے کسی کے، اگر کسی نے آپ نے مدد کر دی نا، اصل خوشی وہ ہے. جی جی بالکل. تو اللہ پاک ہم کو خوشیاں بانٹنے کا ذریعہ بنا دے. اور میں آپ کی توسط سے، پاسون ٹی وی کی توسط سے میں لوگوں سے ایک اپیل کرتا ہوں، سب لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ پلیز خدا کے لیے، یہ رمضان کا مہینہ جو صبر کا مہینہ ہوتا ہے، اس صبر کے مہینے میں آپ اپنے آپ کو جیسے اپنے اوپر اپنے کنٹرول کیے، اسی طریقے سے آپ اپنے اوپر کنٹرول کر کے اگر آپ کے ساتھ کسی نے کوئی زیادتی کی ہے تو خود اس کے گلے لگ جائیں. ماشاءاللہ کہ بہت اچھی بات کی. بہت اچھا. اگر کوئی آدمی، میں اگر اپنی جگہ میں خوش ہوں، خوشحال ہوں، اگر میرے پاس ایسٹس ہیں، میں اپنے گھر کو سروائیو کر لوں، تو میں اپنے پہلے دیکھو کہ میرے باپ کے گھر میں میری بہن یا بھائی اگر کوئی بھوکا ہے تو میں پہلے اس کی مدد کروں. ماشاءاللہ. اس کے بعد میں پھر اپنے دادا کے گھر میں جاؤں کہ میرے چچا کے بیٹے، چچا کے گھر میں یا اس پھوپھیوں کے گھر میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے. تو اس کے بعد ہم لوگ باہر نکل سکتے ہیں. اور قرآن میں بھی ہے کہ احسانہ و ذی القربیٰ والیتامى والمساکین، تو ہم یہ ذی القربیٰ سے باہر نکل نہیں سکتے. جی آپ بتائیے بٹ صاحب، کچھ ہمارے ساتھ شیئر کریں عید کے سب حوالے سے سے. پہلے آپ کو، ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو، اور پاسون ٹی وی چینل پوری ٹیم کو میری طرف سے عید مبارک. خیر مبارک. شکریہ بہت بہت آپ کو بھی. تو ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ. اور ہم نے رمضان کے روزے رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارے رمضان کے مہینے کے روزے جو ہم نے رکھے وہ اللہ تعالیٰ قبول کرے آمین. ہماری عبادات ہماری کو. ساری عبادات. آمین. تو بس ہم سب لوگ پردیس میں ہیں، تو پردیس میں جو عید کا وہ مزہ نہیں ہوتا جو گھر میں ہوتا ہے، جی بہن بھائیوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، جی محلہ والوں کے ساتھ. یعنی وہاں کی جو رونقیں ہیں وہ یہاں پہ ہم وہ انجوائے نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. مس کرتے ہیں وہ. تو جیسے کہ یہاں پہ کچھ لوگ پیدا ہوتے ہیں جو یہاں پہ پڑھتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، یہاں پہ ان کی شادیاں ہوتی ہیں، تو وہ یہاں کی جو عیدیں ہیں وہ ہی مس کرتے ہیں. جو لوگ وہاں پیدا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، پھر یہاں پہ آتے ہیں، تو وہ ہمیشہ وہی ماحول ان کو اچھا لگتا ہے کہ وہاں پہ ہم نے جو چھوٹے ہوئے عید منائی تھی وہ بہت اچھی ہے. تو ہم مس کرتے ہیں. تو بس کیا کریں، کچھ مجبوریاں بھی ہیں ہماری سب کی، تو جس وجہ سے ہم یہاں پہ ہیں. تو خوشی کے ساتھ منانی چاہیے عید. جی الحمدللہ. نہیں جی، ہمارا مقصد بھی یہی تھا کہ مل بیٹھ کے ایک گیٹ ٹوگیدر کرنے کا، کہ آپ کو ایک فیملی کا ماحول دے سکیں اور بالکل اس چیز کی کمی محسوس نہ ہو کہ آپ اپنے ملک سے دور ہیں. سجاد بھائی کچھ آپ بتائیے، کچھ بچپن کی آپ کی تو یادیں بڑی ہیں، آپ کچھ قصے سناتے ہیں اپنے بچپن کے. سنا آپ بڑے شرارتی ہوتے تھے بچپن میں اور ادھر ادھر بھی نکلتے تھے.
بس سر جی کیا بتائیں، بچپن سب کا ایک جیسا ہوتا ہے، اور اس بچپن میں یہ ہوتا ہے کہ جس ٹائم ہم لوگ شرارت کر کے آتے تھے، عید کا دن تھا تو میرے ہاتھ میں پٹاخے لگ گئے. اچھا. بس اس کو آگ لگائی تو کسی کے گھر میں پھینک دیا، جہاں عورتیں کھڑی ہیں ان عورتوں کے پاؤں میں پھینک دیا. تو جیسے وہ پھٹتے تھے تو پھر جو لیکن پٹاخے وہاں پھٹتے تھے تو آپ کے ساتھ تو کچھ نہیں ہوتا تھا، اس کے بعد آپ کی آواز آتی ہو. وہ سر جی جس ہم گھر پہنچتا تھا نا تو پھر والدہ کی جو وہ ہوتے تھے چپلیاں، اچھا اچھا، اور والد صاحب کے جو بیلٹ ہوتا تھا تو پھر اس سے پٹاخے ہمارے چھوٹتے تھے. تو پھر اس کے بعد کچھ ہوتا تھا کہ دوبارہ بھی پٹاخے بعد میں ماں ہی ہوتی ہے. جب آپ بھی کچھ بتائیے کچھ عید کے حوالے سے، کچھ شرارتیں بچپن کی. اور بس جب چھوٹے ہوتے تھے تو محلے میں جاتے تھے تو محلے میں جا کے جو عورتیں تھیں بوڑھی عورتیں ان کو جا کے تنگ کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو ان کو وہ گالیاں نکالتی تھی آگے سے، ہم بھاگ جاتے تھے، وہ جوتے مارتی تھی، ہم بھاگتے تھے. تو بہت زیادہ وہ جو جوتے اٹھا کے بھی بھاگتے تھے، خالی جوتے پڑتے تھے. خالی جوتے پڑتے تھے. تو بہت اچھا ہوتا تھا جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو عیدیں کرتے تھے گھر میں، محلے میں شرارتیں کرتے تھے. جی ناظرین، ابھی ہم بٹ صاحب سے کہیں گے کہ آپ ہمارے ناظرین کو کچھ پیغام دیں عید کے حوالے سے. جی ضرور دینا چاہیں گے. ہمارے تمام جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ خوشی خوشی عید منائیں، اپنے فیملیز میں خوش رہیں، ہمیشہ ایسی آپ کو ہزاروں عیدیں نصیب ہوں، اور آپ سب ہمیں اچھی دعاؤں میں یاد رکھیں. تھینک یو سو مچ. آمین سمام. سجاد صاحب آپ کچھ اپنا کچھ پیغام دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے میں پسون ٹی وی کی طرف سے، آپ سب کی طرف سے، میں پاکستان میں مقیم تمام پاکستانیوں کو، تمام رہنے والوں کو عید مبارک کی خوشیاں دیتا ہوں. عید مبارک ان کو سب کو قبول ہو. اور اس عید کے موقع پر جس طریقے سے ہم لوگوں نے صبر و تحمل سے روزے رکھے ہیں، اسی طریقے سے صبر و تحمل سے ایک دوسرے کو، بچھڑے ہوئوں کو جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو منا لیں. ماشاءاللہ بہت اچھی بات کی سجاد بھائی آپ نے، اور ہمیں اس معاملے میں سوچنا چاہیے. میں ناظرین آپ سے یہی کہوں گا کہ جو دور بیٹھے پردیس میں لوگ ہیں ان کا خیال رکھیے. وہ اپنوں سے دور، آپ لوگوں کی خوشیوں کے لیے آپ سے دور ہوئے ہیں، ان کو ہر لمحہ یاد کیجیے. خاص طور پہ عید کا تہوار ایک ایسا تہوار ہے جو اپنوں کو دور سے دور بھی ہوں نزدیک لے آتا ہے. جی میں ایک شعر کے ساتھ اس کا اختتام کرنا چاہتی ہوں. ذرا سا مسکرا دینا عید سے پہلے پہلے، ہر ایک غم بلا دینا عید سے پہلے پہلے، نہ سوچ کس کس نے دل دکھایا، سب کو معاف کر دینا عید سے پہلے پہلے. ماشاءاللہ بہت. کیا پتا پھر موقع نہ مل پائے آپ کو، اس لیے دل کو صاف کر لینا عید سے پہلے پہلے. ہو سکتا ہے ہم رہیں نہ رہیں، اس لیے دیتے ہیں عید کی مبارکباد عید سے پہلے پہلے. تو ناظرین ہماری طرف سے آپ سب کو دلی عید مبارک. سوری ہم تھوڑے وہ آپ لوگوں کی دور ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں کو بہت مس کر رہے ہیں، لیکن آپ پلیز آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہم آپ کو اس پر مسرت موقع پر بہت ساری مبارکباد دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ ایسے ہی خوش آباد رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں اور تمام مسلم ممالک میں جتنے بھی لوگ عید منا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کرے ہماری پوری امت مسلمان کے لیے ہر دن اور ہر رات عید ہو جائے. اور کہیں پہ بھی کسی بھی بری خبر ہمیں دور تک نہ نظر آئے کہ کہیں کچھ اللہ نہ کرے برا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بس اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور اس خوشیوں کو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ اس خوشیوں کو دوبالا کریں، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہم سب کی طرف سے آپ کو عید مبارک.